السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ کی گستاخ مجالس بند کرو۔ اہل تشیع کے وہ نام نہاد ذاکر جو اپنے آپ کو شیعوں کے سامنے مشہور کرنے کے لیے اور اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو ترقی دینے کے لیے آئے روز صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ان میں سے کچھ مشرک ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے حساس لوگ ہیں، حساس ہستیاں ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی و بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے عالم دین، آپ کے مسلک کے ترجمان آغا صاحب نے بھی اس بات پہ واضح طور پہ بیان دیا ہے کہ ہمارے شیعوں نے دین کو امام حسین سے نہیں سیکھا بلکہ ذاکرین سے سیکھا ہے۔ آج جو غلطیاں اور جو ماتم کے انداز اہل تشیع میں پائے جاتے ہیں، یہ ماتم حسین ابن علی کے خاندان کی طرف سے نہیں ہوا تھا جس انداز سے اب ہوتا ہے، بلکہ یہ یزیدیت فوج نے جب یہ کام سر انجام دے دیا، امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا، تو وہ اس انداز سے ماتم کرتے تھے جس انداز سے آج شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ہمارے حساس ہستیوں کو اپنی گندی زبانوں کی لپیٹ میں نہ لائیں، جن کے تذکرے خالق کائنات کے قرآن میں ہوئے ہیں اور جن کی شان عظمت مقام امام الانبیاء کی زبان سے جاری ہوا۔ ہم ہر چیز تو برداشت کر سکتے ہیں مگر ان کی طرف اٹھنے والی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم حکومت پاکستان کو پرامن طریقے کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان شیعوں کی گستاخ مجالس کو بند کیا جائے جن میں صحابہ کرام ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیوں بے ادبیاں کی جاتی ہیں۔ جو افراد یہ کام کرتے ہیں ان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ والسلام۔